عوام کو بھی اثر نو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یعنی جن لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے عوام کو بہا دیا، سیلاب کے حوالے کر دیا، اپنے کارخانے اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے پورے شہروں کو ڈبو دیا، اگر عوام پھر بھی انہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو انقلاب اور تبدیلی تو نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے اس وقت بھی جو امداد مل رہی ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کا کوئی نظام بنانے سے گریزاں ہیں، کیونکہ امداد اب کافی آ رہی، کیش بھی کائنڈ بھی آ رہا ہے، لیکن جب تک کوئی ایسا نیشنل کمیشن نہ ہو کہ جو امداد وصول بھی کرے اور پراپرلی اس کو تقسیم بھی کرے، وہ نیشنل کمیشن ان لوگوں پر بھی مشتمل ہو کہ جنہوں نے پچھلے 7-8 ہفتوں کے اندر اپنی کریڈیبلٹی بھی ثابت کی فیلڈ کے اندر، امانت و دیانت کا پیکر ہونا بھی ثابت کیا ہے، اور خدمت کا جذبہ بھی ان کا لوگوں کے ساتھ. ورنہ تو جتنے ایم پی اے تھے کسی کا کیمپ آفس سیلاب زدہ علاقے میں نہیں ملے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کس طرح کی تبدیلی دیکھنا چاہ رہی ہے ملک میں؟ ایک تو یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا موجود ہے، یہ تو جو آپ کی باتیں ہیں اسے میں یہی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے موجودہ حکمران یا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. سو اگر وہ ناکام ہے تو پھر تبدیلی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے سیٹ اپ ناکام نہیں ہوتا. ملک کے اندر جو آئین موجود ہے وہ اس قابل ہے کہ ملک کے عوام کی توقعات کا آئینہ دار بن سکے اور بنا ہوا ہے. پھر اگر ملک کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ انتخابات کے بارے میں انجینئرڈ الیکشن اور ڈاکٹرڈ الیکشن اور متاثر یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جو برا بھلا الیکشن ہوتا ہے اگر اس کے نتائج کو تسلیم کر لیا جائے تو مسئلہ نظام تو آپ اسی کو کہتے ہیں. نظام کو جو لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں، لے کر چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت کے حالات میں تو انار و زدہ ہیں. یعنی وہ اس قانون کے تحت اقتدار میں ہے جو عوام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. تو اس اعتبار سے نظام کو برا بھلا کہنا ہے، جمہوریت کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ تو بے معنی بات ہے. یعنی دیکھیے ہماری پارلیمنٹ نے 14 دن ڈیبیٹ کی کیمرہ میں، 8 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک 2008، ٹیررزم کے بارے میں بھی، اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی 12 نکاتی، جس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ ہمیں پوری فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے. اور اہم ترین دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ٹیررزم کے معاملے میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیس پر بٹھانا چاہیے اور مل جل کر اس کو ہینڈل. ایک قدم اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکا. تو پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے اگر اس کو سپریم ہم نہیں بناتے؟ سپریم امریکہ ہے، جو ڈو مور کہتا ہے وہ ہماری پالیسی. سپریم کون بنائے گا اس کو؟ دیکھیں نا، نظام نے تو بنا دیا کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کو یہ فرض بنتا تھا کہ اس پارلیمنٹ کی قرارداد کو ایگزیکیوٹ کریں. خود انہوں نے جو APC بلائی تھی اس نے بھی ایک کنسنسس ریزولوشن منظور کی، اس پر بھی 1% ہی عمل نہیں ہو سکا. تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو، پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو، NRO زدہ لوگوں کے بارے میں 17 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ پچھلے سال دسمبر میں کیا تھا، اس کا مذاق اڑایا جائے، تو نظام کو برا کہنا تو آسان ہے، کہتے رہیں. لیکن وہ لوگ نظام پر قابض ہیں جو نظام کے دشمن ہیں، جو عوام کو ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کرنا چاہتے، جو امریکہ کو اس ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور امریکہ سے ہی آشیرواد حاصل کرنا چاہتے ہیں. حکومت کی تبدیلی سے کیا بہتری آئے گی؟ یعنی فی نفس ہی حکومت کی موجودگی سے اس کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو پھر کیسے بہتر ہوگا؟ دیکھیے نا، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب تک کہ آپ اداروں کو سپریم نہ بنائیں، مثلا پارلیمنٹ کی قرارداد پر اگر عمل نہیں ہوگا تو زید بیٹھا ہو یا بکر بیٹھا ہو، گیلانی ہو یا جیلانی ہو یا زرداری ہو، بے معنی بات ہے. یعنی جو لوگ خلاف ورزی پر تلے ہوئے ہوں آئین کی، ان کے ذریعے یہ کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے اور حالات کو بہتر بنایا جائے. اچھا پروفیسر، میں کچھ عرصہ قبل میری بات ہو رہی طارق قادری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جو ان کا فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے جو ہمارے پاکستان میں رائج ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ 60-62 سال میں یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر پا رہا، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری سوشل فیبرک تباہ ہو رہی ہے. اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر رہ کے بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ ٹھیک نہیں سوچ رہے، اور آل ٹوگیدر اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا. ڈو یو ایگری ود ہم؟ دیکھیے، میں نے تو جو بات کہی ہے میں اسی کو دوسرے پیرائے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس ایک آئین ہے، آپ کہیں یہ آئین ٹھیک نہیں ہے، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اس میں ترمیم کرنی ہے آپ ترمیم کر دیں. سسٹم کہاں سے شروع ہوگا؟ گورن کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تو آئین میں ہوتی ہے. ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے تمام ملک کے عوام اور باشندوں کے درمیان. اس آئین کے مطابق قانون سازی آپ کرتے ہیں.
جو قوانین غلط بنائے ان کو آپ نکال دیں، ختم کر دیں، جو قانون صحیح اس کو عمل درآمد کریں. ان آئین و قانون کے مطابق آپ ملک کے اندر ایک اسکیجول دیتے ہیں، ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، الیکشنز کا بھی اس کے نتائج دیتے ہیں. اگر یہ سسٹم غلط ہے تو کوئی تجویز کرے کہ دوسرا سسٹم کیا ہے. مہذب معاشروں کے اندر انتخابات کے ذریعے لوگوں کے نمائندے چنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، اس کے لیے تجاویز موجود ہیں، اس کے لیے ریکمنڈیشنز پارٹیوں سے بھی لی گئی ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے ڈور کا کوئی سرا تو ہونا چاہیے نا. محض ایسے ہی آدمی آ کر کھڑا ہو کر اعلان کر دے کہ انقلاب آنا چاہیے اور سسٹم کو دریا برد کر دینا چاہیے. اور فی نفس سے ہی سسٹم کے اندر میں سمجھتا ہوں صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی، لیکن جو لوگ ہیلم آف افیئرس پر آتے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی آپ کے سسٹم کے ذریعے آئے ہیں، انہوں نے اس کو سبوتاج کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کی مایوسیوں میں اضافہ کیا ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت دو طرح کے جو عناصر ہیں دو طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے اس وقت جو سچویشن ہے اگر ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. ان دونوں تجاویز کے اندر آپ کس تجویز کی حمایت کریں گے یا پھر تیسری کوئی تجویز آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں، نیشنل گورنمنٹ کی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا آئین سے باہر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھنا، جیسے ہم الطاف حسین صاحب بات کرتے رہے ماشاء اللہ کی، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہے. یا یہ بات کرتے ہیں بلدیاتی اداروں کو 1 سال کے لیے مزید بحال کر دیا جائے. کس آئین کے تحت کیا جائے، کس قانون کے تحت کیا جائے؟ وہ پہلے ہی 1 سال زیادہ لے چکے تھے، اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا. آپ نئے الیکشن کی بات کریں نا، حکومت میں شریک ہیں، آپ مرکز میں ہیں، صوبے میں ہیں، پریشر ڈالیں اپنا، شہر کو بلاک کر دیں جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ کہ بلدیاتی انتخاب. لیکن لوگوں کو شوق یہ ہے جو حکومتوں کے اندر شریک بھی ہیں کہ آئین کے خلاف کوئی بات کی جائے، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کسی تجویز کی طرف لوگوں کو لایا جائے، کنفیوژن پھیلایا جائے، انارکی کے اندر اضافہ کیا جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی آپ کا سوال تھا نا کہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے نہیں، تو اس لیے میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اس وقت اکائیاں انسٹیٹیوشن موجود ہیں ان کو کنفارم کیا جائے، اس کے مطابق آگے بڑھا جائے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. ناظرین، آپ نے منور صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کی بہتری کے لیے چاہیے یہ کہ ہم اداروں کو اس وقت مضبوط بنائیں. ہماری اس ساری صورتحال پر ان سے مزید بات چیت جاری ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. جائیے گا نہیں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد.